بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج میں آپ کے سامنے قضا نمازوں کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز اسلام کا سب سے بڑا فرض ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی صحابہ میں سے کوئی ایمان لے کر آتے، سب سے پہلے آپ ان کو نماز سکھاتے، اور یہ ایسی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ان صلحت صلح سائر عملی، اگر نماز صحیح نکلی اور پوری نکلی تو فرمایا اس کے سارے اعمال ہی اللہ اپنی قدرت سے پورا فرما دیں گے، اور فرمایا وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز خراب نکلی تو باقی سارے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نماز پوری نکلے، تاکہ باقی بھی ہمارے کاموں پر اللہ کے نظر کرم ہو جائے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، اگر ہماری بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بعض دفعہ سستی کی وجہ سے، بعض دفعہ کوئی غفلت کی وجہ سے، بعض دفعہ دنیاوی کسی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ نماز کا قرض انسان کے ذمے باقی رہتا ہے۔ آدمی توبہ کر لے، یا اللہ میری زندگی میں، جیسے ماشاءاللہ رمضان میں پاک راتوں میں ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہر انسان اللہ سے اپنے اپنے انداز میں معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے خود حکم دیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب دیکھیے ہماری 10 سال 20 سال کی نمازیں چھوٹی، سچے دل سے ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، اے اللہ جو پیچھے نمازیں چھوٹ گئی میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور ابھی سے میں نماز کی پابندی کی کوشش کروں گا۔ یہ 3 نیتیں آدمی کر لینا تو اگر 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال کی نمازیں بھی چھوٹی ہیں، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہو گیا۔ جو آپ نے فجر نہیں پڑھی، آپ سوتے رہے، معاف ہو گیا۔ آپ نے عشاء نہیں پڑھی، معاف ہو گیا، لیکن اس کی قضا آپ کے ذمے باقی ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے توبہ کی تو بس ختم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے ایک عجیب جھوٹی بات کا میسیج چلا ہوا ہے کہ رمضان کے آخر میں اس طرح کوئی 4 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو آپ کی زندگی کی جتنی قضا نمازیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، وہ آپ کی سب ادا ہو جائیں گی۔ یہ غلط بات ہے۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نسی الصلاۃ او نام عنہا، کہ جو آدمی نماز کو کسی وجہ سے بھول گیا یا سوتا رہ گیا، اس کی نماز چلی گئی، نہیں پڑھ سکا وقت میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ أَن يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب نماز یاد آئے تو اس نماز کی قضا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ جو تمہاری نماز رہ جائے اس کی قضا کرو۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ بھائیو، آپ سب نے الحمدللہ فجر میں دیکھو اوپر تک مجمع ہوتا ہے، اور عام نمازوں میں تینوں منزلیں بعض دفعہ بھر جاتی ہیں، آپ سب نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور پورا مہینہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ سے یہ سچی توبہ کر لو، ہم آخری
پاک راتیں چل رہی ہیں، رمضان کا آخر چل رہا ہے، یا اللہ ہم سے زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور توبہ کامل اس وقت ہوتی ہے جب آدمی ساتھ یہ بھی نیت کرے کہ اے اللہ آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور ابھی سے میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، پھر توبہ قبول ہوگی۔ ویسے تو اگر آدمی جو ہے اگر نماز کی پابندی شروع نہیں کرے گا اور نادم نہیں ہوگا، آئندہ پڑھنے کی نیت نہیں کرے گا، اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ جب اگر آپ نے سچی اللہ سے توبہ کر لی ہے تو بھائیو ایک طریقہ اب یہ ہے، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان نمازوں کی قضا کی ترتیب بنائیں۔ زندگی میں جتنی آپ کی نمازیں رہی ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جو ہے سوچ لیں کہ میری 10 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں، کتنی میں نمازیں پڑھتا تھا، کتنی نہیں پڑھتا تھا، اب اللہ نے توفیق دے دی، اب میں نماز پڑھنا شروع کر رہا ہوں، تو اپنی پچھلی نمازوں کی قضا آپ کے ذمہ ہے۔ وہ علماء نے تو مسئلہ لکھا ہے کہ جس کی قضا نمازیں رہتی ہوں وہ نفل نہ پڑھے، وہ اپنی قضا نمازیں ادا۔ جیسے کسی آدمی پر قرض ہو، وہ صدقہ دیے جائے تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی پہلے اپنا قرضہ اتارو، تم نفلی صدقہ نہ دو، پہلے تم اپنا فرض جو ہے تمہارا وہ ادا کرو۔ تو ایسے ہی وہ نفل نہ پڑھے، وہ تہجد نہ پڑھے، وہ اشراق نہ پڑھے، وہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے جس کی قضا نمازیں رہ گئی۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سچی نیت سے توبہ کر لیں کہ آئندہ یا اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور جو آئندہ جو چھوٹ گئی اس پر توبہ، آئندہ جو ہے نماز کا اہتمام شروع کر دیں، اور جو رہ گئی تھی ان کی آپ قضا کرنا شروع کر دیں۔ اور قضا کرنا بہت آسان ہے، آپ نے کوئی زیادہ مشکل میں نہیں پڑھنا، بس یہ کہنا یا اللہ میری زندگی کی جتنی فجر کی نمازیں رہی تھیں ان میں سے جو سب سے پہلے رہی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کر کے صرف 2 فرض پڑھ لیں آپ۔ اور یہ اللہ نے کتنی آسانی کر دی، ہر روزانہ فجر پڑھیں گے، فجر کے بعد 2 رکعت قضا پڑھ لیں۔ آپ کے پاس فجر کے بعد وقت نہیں ہے، آپ کے پاس رات کو وقت ہے، ظہر کے وقت ہے، عصر کے بعد وقت ہے، مغرب کے، جس وقت چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قضا کی، کوئی منع نہیں۔ آپ ظہر کے ساتھ ایک ظہر کی قضا کر لیں، عصر کے ساتھ ایک عصر کی قضا کر لیں، مغرب کے ساتھ ایک مغرب کی قضا کر لیں، عشاء کے ساتھ اپنی جو ہے ایک عشاء کی نماز قضا کر لیں، یا 5 نمازیں آپ کسی وقت میں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس رات کو وقت ہوتا ہے، اب آپ پورے 5 نمازیں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ صرف فرضوں کی قضا ہے، سنتوں کی تو قضا ہے نہیں، اور عشاء کے ساتھ 3 وتروں کی بھی قضا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں ہماری زندگی کی جتنی کبھی کوئی نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کی ہمیں قضا کرنی چاہیے، پھر ہماری توبہ مکمل ہوگی، ورنہ توبہ ہماری مکمل نہیں۔ ایسے ہی کسی کا ہم نے کوئی حق دینا ہے، مثلا آپ نے کسی پر ظلم کیا تھا، آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، آپ کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن اس کا حق دینا یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کو دینا پڑے گا، یا اسے معاف کرا لیں یا جو ہے اس کو ادا کریں۔ اسی طرح جو ہے آپ کی زکوٰۃ رہتی تھی، آپ اللہ سے معافی مانگی، اللہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکا، جو ہے مجھے معاف کر، گناہ معاف ہو گیا، لیکن وہ زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گی۔ آپ کا روزہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، اللہ سے معافی مانگی، آپ کا روزے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن اس روزے کی قضا آپ کو کرنا پڑے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اپنی زکوٰۃ، اپنا کسی سے کوئی معاملہ تھا، جب تک اس سے آپ معاف نہیں کروائیں گے یا اس کا حق جو آپ کے ذمہ ہے ادا نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی معافی مانگتے رہیں آپ کی معافی جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کوشش کریں اپنی قضا نمازوں کی ترتیب بنا لیں۔ زندگی میں آدمی قضا کرنا شروع کر دے، اللہ اپنی قدرت سے جو رہ گئی کبھی تو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن ہمیں قضا نمازوں کی ترتیب بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔